بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، رب ذوالجلال کا بے حد شکر ہے، اس نے ایک بار پھر ہمیں ماہ رمضان کی عظیم ساعتیں عطا فرمائی ہیں۔ ماہ رمضان وہ عظیم مہینہ جس میں رب ذوالجلال نے دل مصطفیٰ پہ قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ اس مہینے میں رب ذوالجلال نے اہل ایمان کو روزہ رکھنے کی ذمہ داری دے رکھی ہے۔ ہر مسلمان عاقل و بالغ مرد و عورت پہ ماہ رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ بالیقین روزہ اللہ کے ہاں بہت بڑی عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین اس عبادت کو پسند بھی بہت کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں اس عبادت کی پسندیدگی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے ہاں مشک و عنبر اور کستوری سے بڑھ کے مقبول ہے۔ پھر رب ذوالجلال نے اس عبادت کے اوپر بہت زیادہ اجر و ثواب کا اعلان فرما رکھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ روزہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ رب ذوالجلال اس عبادت کی وجہ سے روزہ دار کو بدنی فوائد بھی عطا کرتا ہے، روحانی فوائد بھی عطا کرتا ہے، اور معاشرتی فوائد بھی عطا فرماتا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو روزے کے روحانی فوائد کے حوالے سے ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی روح پہ کیا اثر پڑتا ہے، روزہ رکھنے سے انسان کی روح کو کیا ملتا ہے۔ انسان کا وجود دو چیزوں کا مرکب ہے، ایک بدن، دوسرا اس بدن کے اندر روح، اور روح ہی انسان کی اصل ہے۔ اب جو انسان کی اصل ہے، روزہ رکھنے سے اسے کیا کچھ ملتا ہے؟ تو سب سے پہلے روزہ رکھنے سے انسان کو تہذیب نفس کا جو اصول ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ روزہ انسان کی معنوی اور ایمانی ترقی کا باعث ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان کے ایمان کے اندر مضبوطی پیدا ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچنے کا پختہ ارادہ کرتا ہے، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنۃ، روزہ ایک ڈھال کا نام ہے۔ یعنی جس طرح جنگ میں دشمن سے بچنے کے لیے مجاہد اپنی ڈھال کو سامنے رکھتا ہے اور دشمن کے وار کو اس پہ روکتا ہے، اور اس سے اس کی جان محفوظ رہتی ہے، ایسے ہی روزے کو رب ذوالجلال نے ڈھال بنایا، اور روزہ دار روزے کی وجہ سے جہنم سے بچ جاتا ہے۔ تو اب خالق کائنات جل جلالہ نے روزے کو انسان پہ جب لازم کیا تو اس سے انسان کو یہ چیز ملتی ہے کہ انسان اپنے نفس کو ایک مہذب انداز میں چلاتا ہے۔ انسان رب ذوالجلال کے احکامات کی تکمیل میں اپنے کھانے اور پینے کے اوقات کو تبدیل کرتا ہے، اپنی خواہشات کو دبا لیتا ہے۔ یعنی اب وہ اپنے نفس کی نہیں مان رہا، بلکہ اپنے نفس کو وہ اپنی منوا رہا ہے۔ اب اس کا نفس اس کے تابع ہے، اب اس کا نفس اپنی منمانی کر کے اس کو گناہ کے راستے پر نہیں چلا رہا، بلکہ یہ اپنے نفس پر قابو پا چکا ہے۔ اس کا نفس شدید خواہش رکھنے کے باوجود وہ نہیں کھا سکتا جو وہ چاہتا ہے، وہ نہیں پی سکتا جس کی اس کے طلب ہے، وہی کھائے گا، وہی پیے گا جو انسان خود اس کے سامنے لے کر آئے گا، اور اسی وقت میں جس وقت کی رب ذوالجلال نے انسان کو اجازت دے رکھی ہے۔ تو اب دوستان مکرم، روزے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے روحانی اعتبار سے کہ انسان اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیتا ہے، اور جس انسان کا نفس اس کے قابو میں آ جائے وہ انسان پھر اپنے رب ذوالجلال کی معرفت کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ روزے کی وجہ سے انسان میں ارادہ کی پختگی پیدا ہوتی ہے کہ آخرت کی سعادت کے لیے انسان میں اخلاقی اقدار کا پایا جانا ضروری ہے، اور اخلاقی اقدار
تکالیف اور مصائب کو برداشت کیے بغیر انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرمایا کرتے تھے، المکارم بالمکارہ، کہ انسانی بلند اقدار انسان کو تکلیف کے ذریعے ہی حاصل ہوتی ہیں، کہ انسان تکلیف آنے پہ صبر کرتا ہے، صبر کرنے کی وجہ سے اس کی قوت ارادی مضبوط ہو جاتی ہے، اور پھر انسان اس قوت ارادی کی وجہ سے اپنی نامناسب اور نامعقول خواہشات کو دبا لیتا ہے۔ تو روزے کی وجہ سے انسان کے اندر صبر کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، صبر کی وجہ سے انسان اپنی تکالیف کو برداشت کرتا ہے، مصائب کو برداشت کرتا ہے، اور صبر اس کے اندر قوت ارادی کو مضبوط کرتا ہے، اور جب قوت ارادی انسان کے اندر مضبوط ہو جاتی ہے تو پھر انسان اپنی نامناسب خواہشات کو دبا لیتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال انسان کی روح کو مضبوط کر دیتا ہے، اور انسان کی جب روح مضبوط ہوتی ہے تو پھر انسان اپنی خواہشات کا غلام نہیں رہتا، بلکہ اپنی خواہشات کو اپنا غلام بنا لیتا ہے۔ اب وہ وہی چاہ کرے گا جو اس کو رب ذوالجلال نے حکم دے رکھا ہے، کیونکہ اب اس کی روح اس کے نفس پہ غالب آ چکی ہے، اور اگر روح مغلوب ہو جائے تو پھر انسان اللہ کے راستے سے دور ہو جاتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ روزے کا جو روحانی فائدہ ہے کہ انسان کی عزت نفس اس سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ کس طرح؟ کہ انسان روزہ رکھ کر یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ اسے اپنی غذا کے لیے، اپنی روزی کے لیے کسی کی غلامی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اسے کتنی ضرورت ہے 24 گھنٹے گزارنے کے لیے کہ اس نے تھوڑا سا کھایا اور 16 گھنٹے مسلسل اس نے صبر کے ساتھ گزار دیے، پھر تھوڑا سا کھایا اور باقی دن کے جو اوقات ہیں وہ بھی اس نے گزار دیے۔ تو اتنی کم غذا کھا کر اگر انسان کا وقت گزر سکتا ہے تو وہ کیوں زیادہ کی خواہش کے لیے کسی کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے؟ کیوں وہ زیادہ کی طلب میں کسی کے حق کو پامال کرے؟ کیوں وہ ناجائز راستہ اختیار کرے؟ کیوں وہ غلط طریقے کے ساتھ مال کمانے کی کوشش کرے؟ کیونکہ انسان سمجھ چکا ہے کہ اس کی ضرورت تو فقط اتنی ہے کہ چند نوالے کھا کر اس کا دن گزر گیا۔ اس لیے انسان کے اندر عزت نفس پیدا ہوتی ہے، تو انسان کیا کرتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو صاحب عزت بناتا ہے تو پھر عزت دار شخص اپنی دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ عزت دار شخص اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کسی کا حق نہیں مارتا، ناجائز نہیں کرتا، کسی کو تکلیف نہیں دیتا، پریشان نہیں کرتا۔ تو روزے کی وجہ سے انسان کی عزت نفس جو ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ پھر روزے کے باطنی اور روحانی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کی بیمار روح کو مضبوط کر دیتا ہے۔ انسان کی کمزور روح صحت مند ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اور انسان کی طبیعت نیکی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور لے جاتا ہے، اور پھر رمضان میں نماز کے ماحول کا ایک اثر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ماہ رمضان کو موسم بہار ارشاد فرماتے ہوئے نیکی کا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ اے نیکی کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے اس سے باز آ جا۔ تو جب انسان کی روح مضبوط ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہونے والا یہ اعلان اس کو ضرور سنائی دے گا، ضرور اس کے کان اللہ کے اس اعلان کو سنیں گے، اور پھر وہ اپنے بدن کو رب ذوالجلال کی اطاعت میں لے کر آئے گا۔ اور اگر اس کی روح بیمار ہو، کمزور ہو، اور اس کے کانوں میں روئی آ چکی ہو، کانوں کے سامنے پردہ پڑ چکا ہو، تو پھر اللہ کی طرف سے ہونے والا یہ اعلان بھی اس انسان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ احباب ذی وقار، پھر روزے کے روحانی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کو جو ڈسپلن سکھاتا ہے، اس ڈسپلن کی وجہ سے، نظام کی وجہ سے انسان اللہ کی حدود کا پابند ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے کھانا نہیں کھا رہا، وہ اپنی مرضی سے پانی نہیں پی رہا، وہ اپنی مرضی سے اپنی جائز حاجات کو پورا نہیں کر رہا،
وہ تنہائی میں ہو کر بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے اور میں اپنے رب کی حدود کا پابند ہوں، میں نے اپنے رب ذوالجلال کے احکامات کے خلاف نہیں جانا، تو یہ جذبہ کہ میں اپنے رب کا پابند ہوں، یہ انسان کو کار مزلت سے نکال کر اوج ثریا تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر انسان یہ بھول جائے کہ میں اللہ کا پابند نہیں ہوں تو وہ انسانیت کے شرف سے محروم ہو جاتا ہے، نہ صرف جانور بلکہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس بات کو جان لے کہ میں اپنے رب کی حدود کا پابند ہوں اور میں نے اپنے آپ کو رب ذوالجلال کے احکامات کی روشنی میں لے کر چلنا ہے، تو دوستو ایسے انسان کو فرشتے بھی سلام کیا کرتے ہیں، اور یہ سب کچھ روزے کی وجہ سے انسان کو میسر ہے۔ پھر روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ روزہ انسان کے اندر صبر و استقامت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ انسان جلد باز ہے، اور جلد بازی کی وجہ سے انسان بسا اوقات ایسے فیصلے کر بیٹھتا ہے، ایسے قدم اٹھا لیتا ہے کہ جس پر اسے زندگی بھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس کے اندر صبر پیدا کرتا ہے، استقامت پیدا کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا کرتا ہے، اس کی ذات کے اندر ٹھہراؤ پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہر کام کو پرکھتا ہے، اس کے متعلق سوچتا ہے، پھر سوچ کے بولتا ہے، سوچ کے قدم اٹھاتا ہے۔ تو جب غور و فکر کے بعد کوئی قدم اٹھایا جائے تو اس پہ نادانی اور شرمندگی بہت کم ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر اسی طرح روزے کی وجہ سے انسان کا تزکیہ نفس ہوتا ہے، اس کا اندر پاک ہو جاتا ہے، اس کے دل پہ پڑا ہوا گناہوں کا زنگ دھل جاتا ہے، اس کے دل پہ پڑے ہوئے گناہوں کے پردے اٹھ جاتے ہیں، اور رب ذوالجلال اپنے دین کی چمک سے اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے، اس کی روح کو صفائی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر روزے کا جو روحانی فائدہ ہے، خالق کائنات جل جلالہ روزہ دار کو اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشی کی باتیں ہیں، فرحت عند فطرہ، ایک خوشی افطار کے وقت ہے کہ جب وہ 15-16 گھنٹے مسلسل کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اور پھر جب وہ اللہ کے حکم سے وقت کے اوپر افطار کرتا ہے تو اسے تسکین ملتی ہے کہ میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی، میں نے شدید پیاس کے باوجود، پانی دستیاب ہونے کے باوجود پانی نہیں پیا، کھانا موجود ہونے کے باوجود چکھا تک نہیں ہے، اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے رب کے حکم کو پورا کیا۔ اور دوسری خوشی فرمایا عند لقاء ربہ، جب یہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت نصیب ہوگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ انسان کے لیے اللہ سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ تو دوستان مکرم، آئیے رب ذوالجلال نے یہ 30 دن جو ہمیں عطا فرمائے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک روزہ انسان کے لیے اللہ کی ملاقات کا ذریعہ، اللہ سے ملاقات کا سبب ہے، اور دیگر جو اس کی روحانی فوائد ہیں وہ اپنی جگہ۔ اللہ کا الحاکمین ہمیں ماہ رمضان میں ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنی نفسانی خواہشات کو دبانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں رب ذوالجلال اپنی روح کا تزکیہ کرتے ہوئے عزت نفس کا جذبہ عطا فرمائے، اور خالق کائنات جل جلالہ ہمیں خودداری کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔